أعوذ بالله من الشيطان. audio clear है, please continue. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم قرآن سمجھنے کے سلسلے میں آج کورس 2 کے تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ جو ہے، تو یعنی صفحہ 1 2 3 اور تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ. تو یہ مقصد ہے بنیادی طور پر یہ ہاتھوں سے اشارے کرنے کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اب آپ کو اوور آل اس اسٹرکچر کو ایک دفعہ ضرور دیکھا کریں اور ذہن میں لایا کریں کہ ہم نے کیسے بات شروع کی. متقین کا ذکر ہوا، کافرین، منافقین کو بھی فردر انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، پھر قرآن کی دعوت اور چیلنج ہم آگے پڑھیں گے بھی، اور پھر قصہ حضرت آدم علیہ السلام. تو یوں اگر دیکھا جائے تو مختصر سا ہمارا یہ یعنی ان اے وے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو 5 ہی ہم نے صفحے کرنے ہیں، 5 ہی باتیں: متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا. تو چونکہ ملا جلا ہوا آپس میں، تو ہم اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور اشارے آپ کو پتہ ہے، پہلے 2 دن کے اشارے دہرانا چاہے گا کوئی؟ دہرائیے. جی سسٹر کیجیے، سسٹر عظما. سسٹر عظما آپ کیجیے، آپ کا مائک شاید میوٹ ہے، ان میوٹ کریں خود کو. جی سر. اللہ کی تعریف، ہدایت، متقیوں کی ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے رخ ہے، دو رخ ہے. جی مسز خالد، آپ ایک دفعہ اب اس کے جو ہیں شارٹ والے جو ہیں وہ کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخ. بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹر نورین، ابھی آپ سے انشاءاللہ آگے کرواتے ہیں. تو اگلا جو صفحہ ہے ہمارا، اس میں 4 اشارے ہیں، جن میں سے ایک ہم کل پڑھ چکے. تو وہ اشارہ تیسرے صفحے کا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. تو بڑے خوبصورت مضامین چل رہے ہیں. اللہ ان منافقین کی مثال دے رہا ہے. کل کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ ایسے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اس سے روشنی ہوئی، لیکن جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس وقت اللہ رب العزت اس نور کو لے گیا اور اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی. تو ان کی مثال کیسے ہے، جو کیا ہوں. آپ نے کیا مثالیں یاد کی ہوئی ہیں؟ ذرا ایک دفعہ خود کو ریمائنڈ کرا لیں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے. تو ہم نے کہا سمم کیا؟ جو سن نہ سکے، بکمن جو بول نہ سکے. تو جو سن نہ سکے وہ کیا؟ بہرا. جو بول نہ سکے وہ گونگا. امیون اندھا، دیکھنے سے آ رہی. تو اور وہ ان کو ہدایت بھی نہیں ملنی، وہ پلٹنے والے بھی نہیں. ٹھیک ہے. آج کا انشاءاللہ آگ کی مثال تھی، بارش کی مثال ہوگی. تو سسٹر عفت دہرائیے اشارے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. بارش، دعوت، چیلنج. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب ہمارے اشارے انشاءاللہ. تو ہم نے سسٹر ناہید آپ بھی دہرا دیں ایک دفعہ شارٹ فارم ان کی. سسٹر ناہید ان میوٹ کر لیں خود کو اور دہرائیے. جی
سسٹر ناہید نہیں کر رہی, سسٹر سلمہ کر لیں اگر آپ کر سکتی ہیں, انمیوٹ کریں اور دہرائیں. جی سر ابھی ہوا. آگ بارش دعوت چیلنج. ٹھیک ہے جی. سسٹر نورین فاطمہ دہرائیے. آگ بارش دعوت چیلنج. سسٹر سلمہ آپ بھی دہرائیے. اب میوٹ. آگ بارش دعوت چیلنج. بالکل ٹھیک ہے جی. آگ بارش دعوت چیلنج. تو آئیے ہم آج آگے بڑھتے ہیں اور بارش کی مثال کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. پچھلی آیات سے تعلق کسی حد تک میں نے ابھی ذکر بھی کر دیا کہ یہ پکے منافقین ہیں, واپس نہیں لوٹیں گے. اللہ اور مثالوں سے بتا رہا ہے ان کی حالت کیا ہے, اور اس سے اس بات ہم کیا لیں گے کہ منافقین اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج چمک بجلی اور زبردست کڑک والا معاملہ ہے. منافقین کو جو مشکل لگتا ہے نا, وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ کیا کر رہا ہے, لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے, لیکن حالات نظر نہیں آتے کہ یہ تو, کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ والا معاملہ بارش کی مثال کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج دیکھتے ہیں. تو پہلا حل وہی ہے, پہلا طریقہ وہی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا, آپ بتائیں گے, اور آج ایک لائن ہے ہماری جس میں 5 نئے الفاظ ہیں, اس کے بھی ہم ٹکڑے کر لیں گے. باقی معاملات انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. تو سب سے پہلے آؤ کا معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے کورس 1 میں, ایک دفعہ ضمناً اس کا ذکر آیا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا پڑھا تھا ہم نے. آؤ بالکل ٹھیک ہے, چیٹ باکس میں جوابات آنے شروع ہو گئے ہیں. آؤ ہم نے پڑھا ہوا ہے جی, اور اس کا معنی ہے یا. ٹھیک ہے, ویری گڈ, زبردست, ٹھیک ہے. اور جو اس سے اگلا لفظ ہے کسیب من السماء میں کسیب, تو کسیب کے ٹکڑے بتائیں. جیسے اگر آپ نے ٹکڑے کر لیے تو آپ فوری طور پر آدھا لفظ تو آپ کو آ ہی جائے گا نا, کسیب. بالکل ٹھیک ہے, کا اور سیب. کا مطلب ہو گیا وہ جیسے ہم نے کا اور کما کل بھی ذکر ہوا ہے جیسا کہ. تو سیب وہ جو دعا ہے مشہور زمانہ ساری مانگتے ہیں, اللہم سیبا نافعا, سیب بارش کو. من کا معنی آتا ہے سما کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے, فی ہی کا اشارہ بھی آپ کو آتا ہے, ظلمات بھی کل پڑھ لیا. آگے ہے ورعد وبرق, برق کا معنی بھی آپ کو آتا ہے. ویسے برق کا کیا معنی ہوتا ہے, برق برقی آلات جی, ہاں بجلی, ایگزیکٹلی, کھول لیں جی. برقی آلات ہم کہتے ہیں نا بجلی سے چلنے والے, تو اس سے ٹھیک ہے. یہ اردو میں عام ہے لفظ, اس کے میں نے آپ کو ابھی اس پہ بات کر لی ہے. یجعلون, ذرا بتائیں یہ کس سے بنا ہے, کس فعل سے بنا ہے, بس مجھے یہ بتا دیں. یجعلون, اللہ. ماشاء اللہ. جعل, ہاں جی جعل, ٹھیک ہے, ویری گڈ. یہ بات کہ آپ یہ ایک دم سے ٹریس اس کو کر لیں. اور اگلا لفظ ہے اصابعہم, ٹھیک ہے. تو اصابع تو ہم پڑھیں گے, اور ہم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فی آذانہم, آذانہم ٹکڑے آپ اس کے کر سکتے ہیں. من الصواعق, تو صواعق کو دیکھیں گے. حذر الموت, تو موت کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے, الموت. واللہ محیط, محیط کا لفظ بھی جو ہے نا
کہ یہ اردو میں گھیرے ہوئے اس کے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر. ٹھیک ہے جی, طاری ہونا, محیط ہونا. ٹھیک ہے, بالکافرین کے ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی مجھے. الکافرین. یکاد البرق, یہ وہی برق ہے جس کا اوپر ذکر ہوا. یخطف پڑھ لیں گے ابصارہم, اس میں بتا دیں کتنے ٹکڑے ہیں, اور ابصار کیا ہے, ابصار کس کی جمع ہے, سر کی کیا معنی ہے اس کا؟ آنکھیں, آنکھ. ہاں جی ٹھیک ہے, تو ان کی آنکھیں. ٹھیک ہے, اور تو اس میں جسمانی اعضاء جو ہے اس کا بڑا ذکر آئے نا. اصابعہم فی آذانہم ابصارہم. تو چلیں, کلما عدا کا لفظ کل ہم نے پڑھا ہے, عداعت پڑھا تھا نا ہم نے. عداء لہم مشوا فیہ, فی پڑھا ہے. وَإِذَا, یہ بھی آپ کو پتہ ہے, وا اور اذا. ازلم علیہم کامو, اور یہ کامو کے لفظ کی سے ملتے جلتے آپ نے بڑی چیزیں پڑھ لی ہیں, اس لیے میرا تو خیال ہے یہ ذہن میں آ جانا چاہیے آپ کے. تو وَلَوْ صحیح سر. شَاءَ, جی عقیم سے ہی ہے رکنا. کس سے ہے؟ بڑے سے ہے سر, قائم سے ہے, قائم. ہاں اس سے بالکل ٹھیک ہے. اسی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس یہی ہوتا ہے, آپ کو اشارہ مل جائے اور آپ اس کی طرف سوچ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, شاء بھی آپ نے بہت دفعہ پڑھ لیا, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ شاء چاہا, ہم چاہنا. اس نے چاہا. شاء, یہ یاد رکھیں کہ صحیح ادائیگی کرنی ہے, اگر نہ کیا تو ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا. شاء اس نے چاہا, شاء یشاء. تو جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر چاہا اللہ نے, تو اللہ اس میں چونکہ سبجیکٹ ہوتا ہے نا, ادروائز یہ ہے شاء اس نے چاہا. تو لذهب, تو ذهب ہم نے کل پڑھا ہے نا, تو لذهب بھی آ گیا پھر اس کے بعد بسمعہم. پھر وہی میں نے کہا تھا نا, جسمانی اعضاء کا بڑا ذکر ہے, تو اس میں بھی سمعہم وابصارہم, اور اگلا تو الحمدللہ آپ سارے ہی کر سکتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہو گیا, تو کوئی زیادہ مشکل نہیں, آج کا دن بھی انشاءاللہ ہم اسے کر سکتے ہیں. اور تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ترجمہ اور شرح کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تو او کا مطلب آپ نے بھی کہا, یا کصیب من السماء, جیسا کہ بارش آسمان سے, اور اس میں کیا, فیہی جس میں, اس میں ظلمات اندھیرے ہوں. ٹھیک ہے جی, پھر کیا ہو, کصیب بارش, یہ تو پکا سا. اور یہ دعا بھی ہمیں اگر نہیں یاد تو آج یاد کر دیں. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش پر کیا کہتے تھے؟ اللہم سیباً نافعا. جب بھی بارش دیکھیں تو یہ ضرور دعا پڑھیں, بڑی مزے کی دعا ہے, اس سے سیب کا لفظ بھی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو ظلمات اندھیرے اور رعد, تو سورہ رعد ہے نا قرآن میں, تو یسبح الرعد بحمدہ, کتنی مزے کا یہ ہے آیہ مبارکہ, کہ تسبیح کرتا ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ. تو ہر چیز, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہاں پہ خاص طور پہ جو یہ آسمان گرجتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں بادل کا گرجنا, گرج, تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. اس لیے وہاں سے آپ یہ لفظ سورہ رات سے, رات کو یاد کر لیجیے.
تو برق کا معنی میں نے برقی آلات سے کہا ہے، یہ بھی ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور یہ علوم آپ بتا چکے ہیں۔ یہاں پر اس کے معنی کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ بناتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں، یہ کیسے بن گیا۔ اصابعہم فی آذانہم، یہاں پر اصابع اور ہم، تو اصابع اپنی انگلیاں، ہم ان کی انگلیاں، یعنی ان کی انگلیوں سے مراد ان کی اپنی انگلیاں، ٹھیک ہے جی۔ فی میں آذانہم، تو یہ اذن کہتے ہیں نا کان کو، تو اس کی جمع آذانہم، اپنے کانوں میں، ان کے کانوں میں یعنی ان کے اپنے کانوں میں۔ تو اب چونکہ یہاں پہ تھا نا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، تو ہم اردو میں اس کو کہہ رہے ہیں ڈالتے ہیں، بات وہی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ بناتے ہیں اپنے انگلیوں کو کانوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اردو ایکسپریشن کیا کہے گا اس کو، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں، کس وجہ سے ڈالتے ہیں، من السواء کی حذر الموت، تو من السواء تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی، ٹھیک ہے۔ اور اتنی تیز آپ بجلی کڑکتی آپ دیکھتے ہوں گے، یا اسلام آباد میں تو بہت ہی کڑکتی ہے، اور جہاں میں وہ ساتھ ہی پہاڑ ہیں، تو یہاں پر اکثر و بیشتر بالکل دل دہلا دینے والی بجلی کڑکتی ہے۔ یہ تو ہماری بعض اوقات کھڑکی سے یعنی مجھے یاد ہے ایک سال بڑی اچھی طرح کہ اس قدر شدید بجلی کڑکتی تھی کہ ڈر کا ایک خوف کا عالم ہوتا تھا، تو سوائے کی اس کی کڑک سے، اس سے ڈرتے ہوئے کیا کرتے ہیں ہم بھی، آپ کو پتہ ہے کڑکے تو انسان ڈر جاتا ہے، تو اتنی کڑک کہ وہ آپ کے بالکل جیسے قریب ہو، ہم پر گرنے والی ہو، حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کا ڈر۔ ویسے تو یہ لفظ حذر بھی حذر کے معنی میں یہ شاعری میں، اردو کی شاعری میں استعمال ہوتا ہے، حذر جاں بھی کہتے ہیں، تو یا حضر جاں کہتے ہوں گے، مطلب مجھے ٹپیکل اردو میں، تو حذر الموت، موت کا ڈر، تو حضر جاں وہی جان کا ڈر، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ محیط ہے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کر رہا ہے، یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، محیط کا بھی، احاطہ کرنا بھی، بالکافرین، کافروں کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آئیے اب ذرا جو ہم تصور و احساس کا استعمال کر کے ذرا ذہن میں لائیے نا اس پورے منظر کو، کہ یعنی آپ اور ایک چھوٹی سی یہاں پہ کریکشن ضرور کر لیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا بہرحال مناسب نہیں ہوتا، تاکہ ہم کہیں اور طرف نہ بھٹکتے ہیں۔ البتہ یہاں چونکہ ہم فوکسڈ ہیں اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور وہ جو منظر کشی ہوئی ہے قرآن کے اندر کہ یہ منظر ہے بارش، اور اس بارش کے اندر یعنی آپ تصور کریں نا کہ آپ جنگل میں ہیں، ہر طرف گہرا اندھیرا ہے، اور پھر اس میں بارش، اور پھر گرج اور چمک، اور بجلی کی ایسی کڑک کہ وہ تیزی کے ساتھ آپ کے قریب کہیں گرے اور اس کی آپ کو چمک آئے، تو آپ اس کا اتنی خوفناک آواز ہو کہ آپ کو ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں، تو اس ساری چیز کا تصور کرتے ہوئے اس منظر کو جو ہے جاننے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کی انٹرپریٹیشنز پہ یہ بھی مثال اس طرح سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام تو بارش کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت، تاریکی گرج اور چمک کی طرح ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کی، رائٹ۔ تو اور منافقین کیا کرتے ہیں، آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بچ نہیں سکتے ہیں، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ حق پر عمل کرنے میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو
اسی طرح آج کل بھی ہم بھی دیکھیں نا، بعض کا ذرا سی مشکل پڑے تو، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر، اور ان پر بھی جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ان پر بھی ان کی مکمل قدرت رکھتے ہیں، ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ نے. تو اب ذرا ایک نظر آپ مار لیجیے اس پر. چلیں کوئی چیلنج کیجیے. جی Jazib is the first one. Brother Jazib is to do this. ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ سب نے بھی. تو را کیا ہے؟ کڑک، اور برق جو ہے وہ بجلی. تو یہ فرق ہم نے اچھا سا سورہ رات سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سوائق، تو ہم نے ابھی کیا سیکھا تھا؟ پہلے ہم نے کہا کہ ایک تو ہے رات اور ایک ہے سوائق، گرج چمک اور انتہا کی. ٹھیک ہے، انتہا کی سوائق. یہ چونکہ اس کا یہاں پر یجعلون وہ بناتے ہیں، وہ بنائیں گے اس معنی میں ہے، اور یہ معنی چونکہ مضمون کے حساب سے آیا ہے تو وہ سب رکھتے ہیں، رکھیں گے، ڈالتے ہیں، ڈالیں گے، کانوں میں انگلیاں رکھنے کے حوالے سے ہے. بارش سے مراد ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر؟ اسلام. اور منافقین کی دوسری مثال کس شخص کی مانند ہے؟ پہلی مثال کیا تھی؟ جس نے آگ جلائی. دوسری مثال کیا ہے؟ جو بارش میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے تو الحمدللہ ہم نے وہ حصہ پڑھا. آپ دیکھتے ہیں یقاد البرق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. یقاد البرق یخطف، یقاد البرق یخطف، قریب ہے، یقاد قریب ہے کہ برق بجلی، ابھی ہم نے دیکھا، یخطف چک لے، اٹھا کر لے جائے. ٹھیک ہے جی. کیا کرے؟ یخطف اٹھا کر لے جائے. کس چیز کو؟ ابصارہم. اتنی تیز بجلی، آپ کو پتا نا بجلی کبھی روشنی تیز پڑے تو آنکھوں کو چندیا دیتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آنکھیں نہ نکل جائیں. ہم فٹافٹ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ آنکھوں کو محفوظ کر لیں. تو یہاں سے ذہن میں رکھیں یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ ان کی آنکھوں کو، ان کی بصیرت و بصارت کو. ٹھیک ہو گیا. کلما عداء لہم، تو عداعت آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا وہیں سے یہ ہے عداء، اس نے روشن کیا، وہ چمکا، وہ چمکی، اس طرح سے عداعت. تو اردو میں بھی اس کی مثالیں ہیں. جب بھی چمکتی ہے، تو جب بھی بجلی چمکتی ہے ان پر انہیں کیا لگتا ہے؟ یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ کہیں بجلی ان کی آنکھیں نہ نکال کر لے جائے. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ چمکنے پر بجلی کے ٹھیک ہے تھوڑا سا نظر تو آیا، اس میں چلنے بھی لگے اس روشنی میں کہ راستہ پتہ چل گیا. اور پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، مشوا فِيهِ، اس میں چلے، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا یا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ علیہم، ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. کاما وہ کھڑا ہوا، کامو وہ سب کھڑے ہوئے. وہ سب
کھڑے کے کھڑے. اچھا اب یہ ماضی تھا, کھڑے رہ جاتے ہیں لکھا ہوا یہاں پہ, تو یہ کون پیچھے بتائے گا؟ ازا سر, پیچھے ازا آیا نا. کیا بات ہے جی, زبردست. یہ دیکھیں نا, اب تو آپ مجھے بھی ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے تبدیلی آئی ہے. تو ہم نے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ پڑھا تھا, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہی ظلمات والا جو ازلمہ ہے, ظلمات سے یہ اندھیروں والا ہے. اس کو جو ظلم ہے نا, زیادتی والا ظلم, اس سے کنفیوز نہیں کرنا. تو یہ دیکھیں ہماری بہن نے اس وقت مثال دی تھی قد قامت الصلاۃ, وہیں سے قیام قائم. میں نے بھی آپ کو اس طرف اشارہ. خوشی کی بات یہ کہ اب آپ فوری اس اشارے سے چیز کو سیکھ لیتے ہیں. وَلَوْ, اور اگر, شاء اللہ, چاہتا اللہ, ٹھیک ہے جی, تو لذہب, یہ ہم نے کیونکہ یہ الفاظ اب پڑھ لیے ہمیں الحمدللہ, تو ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ضرور چھین لیتا کیا, کس کو, بِسَمْعِهِمْ, بِسَمْعِهِمْ, ان کی سماعتوں کو, سننے کی قوت کو, وَأَبْصَارِهِمْ, اور ان کی آنکھوں کو یعنی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, قدیر قدرت سے, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر کا مطلب قدرت رکھتا ہے, یعنی اس کو کر سکتا ہے جیسا چاہے. تو اب جو اصل بات ہے, آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, یہ ایسے ہے جیسے بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اٹھا کر لے کے جا رہی ہے. تو کب عمل کریں گے؟ اچھا روشنی نظر آئی تو چل پڑے کہ ٹھیک ہے جی, لیکن کیا ہوا, جیسے ذرا اندھیرا ہوا, آزمائش پڑی, رک گئے. بارش میں بھی یوں ہی ہوتا ہے نا. تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ منافقوں کی مثال ایسے ہے, یہ یوں کرتے ہیں. امید ہے کہ اس طرح سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی. تو آگے کیا ہے, اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا, کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹکرایا ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہا, اللہ انہیں مہلت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے یہ ان کے شک و شبہات دور ہو جائیں, یہ اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں. تو اللہ نے اس میں ان کی دیکھنے اور سننے کی قوتوں کو باقی رکھا. ٹھیک ہے, اللہ مہلت دے رہا ہے, اللہ مہلت دے رہا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سمجھے زندگی کے اندر, ہمیں اکثر یہ دنیا کی جو چمک ہے نا, اور لوگوں کا مال و دولت اور ان کا غلط چیز میں آگے بڑھتے جانا, تو انسان بھٹک جاتا ہے, کمزور ہوتا ہے نا انسان. انسان کہتا ہے نہیں بھائی یہ دیکھیں یہ معاملہ ان کے ساتھ سارا چل رہا ہے. تو نہیں, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو. اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین نہیں کرنا چاہیے. تو چلیے آپ پڑھ لیجیے اسے. یہ تھوڑی سی ظاہر ہے کیونکہ نئے الفاظ اکٹھے آتے جا رہے ہیں نا, تو اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اور امید ہے انشاءاللہ آج چکے ویسے بھی اس ہفتے کی آخری کلاس ہے, تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر رک کر اس کو قرآن پاک اٹھا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. بتائیے جی, منافق کب کرتے ہیں اس کی پیروی؟ سسٹر عفت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا ہے, اور اوپر لکھا ہونے کے باوجود ایک سے زائد جوابات دیجیے. تو ہماری اس طرف ظاہر ہے جب ان کی اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہوں گی, اپنے منصوبے کے مطابق, اپنے کام اپنی سوچ کے مطابق, تو منافقوں کی نشانی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آج میں کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن ایک ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو کسی بات کے اوپر آج کل عجیب سا ایک ہے نا, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, سب ہیں, تو آپ اگر کسی کی تصحیح بھی کریں, آج اتفاق کی بات ہے, دو بڑے اچھے مجھے کیا کہنا چاہیے اتفاقات ہوئے کہ ایک کسی کی تصحیح کی اور وہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے وہ تھے, تو اس نے آگے سے بات کو ٹویسٹ کر کے بجائے اس کے کہ آپ حق بات کو لیں اور اس کو وہ کریں, تو وہ کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا.
تو یعنی بات کچھ ایسی تھی کہ مسلمان کو آپ یہودی کہہ رہے ہیں یا اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو میں نے سمجھایا کہ ایسا مناسب نہیں ہے مسلمان کو، جب تک کہ آپ کو، تو وہ آگے سے ایک اور ہی دلائل آنے شروع ہو گئے کہ نہیں جی یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، حق حق سچ بات، یہ وہ فلاں. تو میں نے کہا جی آپ یہ الٹے سیدھے دلائل نہ دیں، اور ہماری جو سیاست ہے اس کو یارڈ سٹک نہ بنائیں، بلکہ اللہ کے دین، اللہ کی باتیں ہمارے لیے یارڈ سٹک سمجھتے ہیں نا، معیار. تو جب دین نے معیار قائم کیا ہو تو لوگوں کی باتوں کو تو ہم معیار قائم نہیں کر سکتے نا. تو جب دین کا معیار سامنے آ جائے، لیٹ سے اس سے پہلے آپ نے کوئی قائم بھی کیا ہوا ہے، تو دین کا معیار سامنے آ جائے، پھر سارے معیار ہٹا دیں، پھر اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی خواہشات، اپنی چاہت، اپنی مرضی، پھر اس کو ایک طرف رکھ دیں. پھر اصول یہ ہونا چاہیے، میں اور آپ وہیں پہ اپنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو آپ کام سے رک جائیں. اور آج دوسرا اتفاق جو مجھے بڑی خوش ہوئی، ایک ینگ بچے کو میں نے کسی بات کے اوپر، عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، میں بھی 2 دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بات کہوں یا نہ کہوں، تو میں نے کہہ دی. تو اس نے بڑی خوشی سے اور مجھے بڑا آگے سے اظہار کیا کہ جی مجھے میں بات کو سمجھ گیا ہوں. تو اصل میں بیٹھا ہوا تھا نماز جمعہ کے لیے، تو بچہ بہت تیزی سے اس نے سنتیں ادا کی. میں نے سوچا کہوں نہ کہوں، نماز تو پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے، لیکن میں نے اسے چھوٹی سی مثال دی. میں نے اتنا کہا، میں نے کہا بیٹے اگر آپ کوئی آفس میں کام کرتے ہو اور وہاں پر ایک باس ہو اور اس کے سامنے آپ تیزی سے بولتے جائیں، تو آپ کے خیال میں آپ کے باس کو کیسا لگے گا؟ تو سمجھدار بچہ تھا، فوری مجھے آگے سے کہتا ہے جی میں بات سمجھ گیا ہوں. اور پھر جاتی دفعہ بھی نماز کے بعد بڑے اچھے طریقے سے مجھے ملا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. تو ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے. اینی ویز، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں ہم ظاہر ہے مسلمان کو منافق کہنا بھی مناسب نہیں کہنا چاہیے، ہم پیچھے یہ بات پڑھ بھی چکے، لیکن ہم اپنی ذات کا احتساب ضرور کریں کہ کیا ہم نے ایسی چیزیں تو نہیں پائی جاتی منافقت والی. تو اس لیے اپنے رویوں کو ہم بہتر کریں. اس سے میں یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو ہم نے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسا کہ بارش آسمان سے. اب ہونا یہ چاہیے، یہ سلائیڈز پہ رواں ترجمہ دیا ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. میرا بس چلے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ اب آپ ترجمہ کریں. آپ سب، اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ پڑھنے کے بعد ظلمات ورعد وبرق، تو اندھیرے اور گرج اور چمک، یجعلون، تو وہ ڈالتے ہیں، کانوں میں، فی آذانہم، اپنی کانوں میں، اصابعہم، ان کی انگلیاں، من الصواعق، حذر الموت، کہ صواعق جو شدید گرج چمک ہے اس کو دیکھ کر موت کے ڈر سے. اور اللہ کافروں پر کیا ہے؟ محیط ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، کیا کرے گی کہ بجلی جو ہے بہت جلد ان کی آنکھوں کو یخطف ابصارہم، کچک کر لے جائے گی. جب وہ چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں روشنی دیکھ کر، اور جب اندھیرے ہوتے ہیں تو رک جاتے ہیں. یعنی آسان بات ہوئی، مقصد کی، فائدے کی تو لے لی، مشکل پڑی تو بس چھوڑ دو. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی سماعتوں اور آنکھوں کو چھین لیتا ہے، چاہتا تو چھین لیتا. ولو کا ہے، اس میں شرط لگائی گئی ہے، کنڈیشن رکھی گئی ہے، ولو، اور اگر چاہتا اللہ تو ان کو چھین لیتا کہ بھئی تمہیں کوئی سمجھ نہیں پڑتی حق بات کی. لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. تو اسباق ہم نے لے لیے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کتنی بھی مشکل پڑے، چیلنجز آئیں زندگی میں، ہم دین پر قائم رہیں، دین سے نہ ہلیں. ہم کمزور ہیں، ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم اسلام کی پیروی کرنے والے ہوں، اور اس کے لیے اپنا احتساب کرتے رہیں اور چھوٹے چھوٹے پلان زندگی میں بناتے رہیں. انتہائی خوشی کی بات ہے، دیکھیں ہمارے آپ کے جو قرآن کورسز میں سے میری بہنیں بھی اور بھائی بھی یہاں اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، قرآن کورس اٹینڈ کر رہے ہیں. ظاہر گھر سے نکل کر آنا
پورا وقت یہاں دینا 3 دن کس لیے؟ صرف اور صرف کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خود کو تیار کیا جائے. تو آپ سب بھی ذہن میں رکھیے فیوچر میں کہ آپ بھی ٹیچر ٹریننگ لیں، یہاں آئیں، گھر سے نکلیں. مشکلات بھی آتی ہیں آج کل، ویسے مشکلات ہے کوئی نہیں. میری بہنوں کے لیے تو میں تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں، لیکن سفر کرنا آنا کوئی اتنی اب اس میں وہ نہیں ہے، بہت سہولتیں ہیں. تو آئیے اسماء میں سے ہم نے سما سے سماوات ہمیں پتہ ہے، ظلمہ سے ظلمات بھی پتہ ہے. نیا جو ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو اس بک سے اصابیہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے 1 انگلی اور انگلیاں، یہ ٹھیک ہے، ان کی انگلیاں جمع کر، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور افعال میں اچھا آج کے دن میں تو بہت سے اسماء ہیں. اذن اذان، یہ کان کے لیے. سائقہ ایک پھر چمک یا ایک بجلی. سوائق زیادہ جمع ہے. بصر ابصار شیء اشیاء آپ کو پتہ ہے. جعل یجعل یجعل ہم سب کو پتہ ہے. تو جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل، تو یہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں. جو اگلا ہے حاضرہ، حاضرہ یحذر احذر ڈر، حاضر ڈرنے والا. محذور اور حذر حذر، تو حذرہ وہ ڈرا. تو حذر الموت تھا نا، موت کا ڈر. تو یہ حذر آخر میں دیکھیں اسم والا جو ہے حذر الموت. تو یہاں سے اب یاد رکھیں گے کہ حذر یہاں پر موت کا ڈر اسم والا آیا. حاضرہ وہ ڈرا، یحذر وہ ڈرتا ہے، احذر ڈر، حاضر ڈرنے والا، محذور جس سے ڈرا، اور حذر. اسی طرح خطیفہ کیا کہا تھا ہم نے؟ یخطف اچک لے. اس نے اچکا، اس نے اٹھایا، اس نے کھینچا، وہ لے. اس سینس میں خاطفہ. سامیہ کے باب پہ خاطفہ یخطف، اخطف، خاطف، مخطوف اور خطف. ذہبہ تو آپ نے کل بھی پڑھا تھا، ذہبہ یذہب، اذہب، ذاہب اور ڈیش ذہاب. جی تو آج کے جو ہے افعال میں کافی زیادہ ہے. آگے کمزور حروف والے میں سے بھی ہے ماتا. اور یہ مزے کی بات ہے، آپ کو اس لیے یاد ہو جائے گا کہ موت کا اس میں آیا ہوا ہے. تو یہ کاما، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے نا کاما یقوم یا کالا یقولو. اسی طرح کالا، کالا کے آپ اس پر اس کو رکھ سکتے ہیں. ماتا یموتو. اور کیا کہتے تھے آپ یہاں پر بتائیں؟ کالا میں کیا کہتے تھے آپ لوگ؟ بولیں. امر کا صیغہ بولیں جی. ہاں کل. تو دیکھیں یہ بنا مت ہے نا، مت مر جا اس معنی میں ہے. یہ ماتا یموتو مت. میت، میت کیا ہوتی ہے؟ مری ہوئی چیز. تو اثر اسی پر پڑتا ہے نا، میت خود ہی مری ہوئی ہے. تو موت، موت، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پر. اب یہاں پر دیکھیں پیچھے تو ہمارے جب ہم نے یا آہستہ آہستہ یہ چیز اب ہم نے انشاءاللہ پکی کرنی ہے. یہاں دیکھیں یہ 4 ابواب والوں میں سے آ رہے تھے نا، تو جب ہم نے کمزور والے کیے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ آ رہے ہیں کا، حد کا. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ یا کالا کی طرح سے ہی کرنی ہے. ہاں یہ کالا کا آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. اب یہ اصل میں ہونا یہ شروع ہو گیا ہے کہ جو کمزور حروف والے ہیں نا، یعنی ہم نے ان کے بیسک والے پڑھ لیے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کالا کو جا کے ناصرہ سے جوڑنے کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کالا کو اب ہم ریفرنس بنا رہے ہیں کمزور حروف کے لیے، ٹھیک ہے. تو کالا کی طرح ہے ماتا اور کاما. تو حدا، حدا سے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ حدا یحدی. تو اسی طرح مشا یمشی. مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے. امشی چل، ماشین چلنے والا، وہ خود ہی ہوتا ہے. تو مشی چلنا. اسی سے تھا مشاؤ، مشا مشاؤ.
وہ سب چلے. ٹھیک ہے, تو آگے کیا ہے, وہ کا سے وہی آ گیا کاما. یہ دیکھیں کاما آ ہی گیا ہے, ویری گڈ. کالا سے کاما بھی آ گیا. کاما یا کومو, کم, کل کی طرح کم, قائم, قائم کرنے والا. دیکھیں نا اب یہ آ گیا یہاں پر, وہ خود ہی ہوتا ہے. تو قیام, یہ نماز میں جو قیام ہے یہ کاما سے. ٹھیک ہے جی, وہ کھڑا ہوا, اس نے قائم کیا, جس بھی معنی میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. تو آج یہ بڑے مزے کے تھے, ماتا, مشا اور کاما, اور یہ ہم نے پہلے کمزور حروف پڑھے ہوئے ہیں, تو اس لیے آپ ان کو یہاں سے کر سکتے ہیں. اور کون سا آ رہا ہے اس میں؟ ٹھیک ہو گیا جی. چلیں, حاضرہ سے فعل عامر ابھی پڑھا ہے آپ نے. اچھا, حاضرہ سے فعل عامر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. احضر آگے, خاطفہ سے فعل مضارع ابھی پڑھا ہے. یحتفو, اسبو کی جمع ابھی پڑھی ہے, اصحاب. اور الحمدللہ آج ہم پہلا حصہ کر لیا. چلیں, اب کوئی سوالات ہیں تو بتائیے, ورنہ ہم جس سسٹر طاہرہ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. سر یہ جو مشعو والا آپ نے بتایا, اس میں مشیت الہی جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہے؟ کس سے؟ سوری, مشیت الہی جو اب ہم کہتے ہیں نا کہ اسی میں اللہ کی مشیت تھی. نہیں نہیں, وہ شاہ یا شاہ سے ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹھیک ہے, مشیت, مشیت الہی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا آپ معنی ذہن میں لائے نا, وہ شاہ میں چاہا, تو مشیت الہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی چاہت جس میں تھی. اور یہ مشا جو ہے یہ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے, وہ چلا اس معنی میں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہو گیا. بٹ اٹ از ویری گڈ. دیکھیں انہوں نے یہ سوال تو کیا نا, اس کا مطلب ہے ان کا برین جو ہے وہ سنتھسس کر رہا ہے. سنتھسس سمجھتے ہیں, چیزوں کو لا کے آپس میں کمپیرزن کر رہا ہے, اور یہ ہائی لیول تھنکنگ ہوتی ہے. اگر آپ اس لیول پر سوچ رہے ہیں تو اٹ از ویری لائکلی کہ آپ زیادہ بہتر سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ بردر بھائی. گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج ہم زنہ پڑھیں گے. اب جو ہے نا زنہ, زنہ کیا ہے؟ زنہ میں بھی ایک خاص بات ہے جو ابھی انشاءاللہ آگے چل کر پڑھتے ہیں. یہ بھی خصوصی افعال ہیں, ان کے حوالے سے بات ہوگی. جی سسٹر, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ اچھا, آپ نا ویسے یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سا چونکہ سینئر لیول ہے, تو آئی کین الاؤ کے درمیان میں بھی اگر کوئی ایسا کرٹیکل کوشچن آپ کو لگے تو ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ, آپ پوچھ لیا کریں. اور جی پوچھیے ڈاکٹر فاطمہ. آپ لوگوں کو پتہ نا, آپ خود کو خود انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. آپ نے میوٹ کر لیا ہے شاید, کچھ انمیوٹ. اچھا اچھا سر, میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے پچھلا ٹیبل رکھا تھا نا, اس سے پچھلا شاید تھا, جس میں نمبر جو لکھے ہوئے تھے وہ کیا چیز تھی؟ نمبر 88 اور اس طرح سے لکھے ہوئے تھے. یہ اتنی دفعہ میں آتے ہیں, یہ اکثر جگہوں پہ جو لکھے ہوتے ہیں نمبر. ٹھیک ہے اچھا اچھا جی, ٹھیک. جیسے ابھی زنہ کا لکھا ہوا تھا 69 ٹائمز آئے گا, تو اس لیے وہ. اچھا چلیں, یہ مطلب پورے قرآن پاک میں قرآن پاک میں اس کی ویریشنز جو ہیں, یہ خود کس طرح آئے گا, اس کی ویریشنز آئیں گی, تو اس لیے. اچھا یہ دیکھیں, یہ سارے اب ہم پڑھ چکے ہیں. یہ آپ سب کے آج دیکھیں کیا ہوا تھا کہ یہ کالا کی طرح ہم نے کہا تھا اور ہدا کی طرح. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے ریفرنس بننے شروع ہو گئے ہیں ویک افعال کے لیے, کمزور افعال کے لیے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم نے آسانی کے لیے صحت مند افعال سے ان کو سیکھ لیا. اب آج کیا ہو رہا ہے, آج ایک نیا افعال کی ایک نئی ٹائپ ہمارے سامنے آ رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مقرر حروف والے افعال. ٹھیک ہے, ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہم
इसको एक आसान उसमें बोलते हैं, बट एनीवेज तकरार जिसमें आती है, ठीक है जी, हरूफ की है ये 3 वाले ही। अभी हम सुलासी पर ही हैं, सुलासी 3 वाले। तो सुलासी में कमजोर किए हमने, सेहतमंद किए, कमजोर किए, और अब जो है ना तकरार वाले जिनमें 2 1 से, तो वलाउ का माना सिस्टर कमल जी अगर, ठीक है, हाँ, तो जन्ना इसमें है जन्ना और जल्ला, तो टेबल उसी तरह होगा, थोड़ी थोड़ी तब्दीली होगी, फाला की तरह ही जन्ना और जल्ला, इन दोनों में भी थोड़ी थोड़ी तब्दीली है। तो जन्ना पहले हम देखते हैं, जन, आप उर्दू में भी हम कहते हैं जन, क्या हुस्न जन का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, हुस्न जन क्या होता है भला? हुस्न जन अच्छा गुमान, तो जिंदगी में अच्छे जन भी यूज, जी, जन भी यूज होता है, बदजन भी यूज होता है, दोनों हाँ, यूज होते बदजन, हैं, एग्जैक्टली, दोनों हुस्न यूज जन, होते हैं, दोनों बदजन होना। गुमान, अच्छा गुमान, बुरा गुमान। आपको पता है कि वो है ना, अल्लाह तुम्हारे गुमान की मानिंद है, तो अच्छे अच्छे गुमान रखा करें। कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त बुरा ही सोचते रहते हैं ना, बेचारों को बस ये हो जाएगा, वो उनके साथ वैसा ही होता रहता है। तो आप सब कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह की बातों को, तो ये भी है कि अच्छे गुमान रखा करें। जन्ना उसने गुमान किया, तो ये आज हम गुमान के हवाले से ये टेबल पढ़ेंगे, और ये माना हमें वैसे ही ज़हन में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ आपने करना क्या है, यानी इसको हम दोहराएंगे। तो जन्ना, जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया। जो आगे था ना जन्नता, ये बनना था ना जन्नता, तो वो आपको आसान दिखाने के लिए इस तरह लिख दिया गया है, जन्नता, जन्नता। और वजह एक ये भी है कि ये पढ़ने में इस तरह, जन्नता, जन्नतु, जन्नतुम, जन्नना, ठीक है जी। तो जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू सब ने गुमान किया, जन्नता आपने किया, जन्नतु मैंने किया, जन्नतुम आप सब ने किया, जन्नना हम सब ने किया। कितने मजे के हैं वैसे अदायगी में, ये वैसे ही मजा आता है इनकी अदायगी। करवाए कौन कराएगा? सिस्टर नसरीन अख्तर करवाइए सबसे पहले। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने गुमान किया। क्या बात है जी, जबरदस्त, यू हैव गॉन अ स्टेप अहेड। अच्छा, मैं जरा नए लोगों को पहले ले लूं। सिस्टर इकरा अवैस करवाइए। सिस्टर इकरा आपने माइक ऑफ कर लिया है, माइक ऑन करें। जी सर। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, वेरी जन्नत गुड जी। उस औरत ने गुमान किया। सिस्टर आतिका करवाइए। ज़न्ना इसने गुमान किया, ज़न्नू उन सब ने गुमान किया, ज़ननता आपने गुमान किया, ज़ननतु मैंने गुमान किया, ज़ननतुम आप सब ने गुमान किया, ज़नन्ना हम सब ने गुमान किया। ठीक है, अच्छा ये आसान है और मजे के ना, जन्ना, जन्नू, जन्नता, जन्नतु, जन्नतुम, जन्नना। इस तरह जरा तेजी से करवाए ना तो फिर मजा आए। कोई करवाएगा इस तरह तेजी से जैसे मैंने करवाया? सिस्टर सबीला ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। जन्ना जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया। एक्सीलेंट, ये है ना, देखिए इतनी शॉर्ट से टाइम में इतनी अच्छी रवानी, वेरी गुड। तो अरबी बोलचाल में अब आप में से 2 अहबाब करवाएंगे। 2 अहबाब हमारे सिस्टर नहीदा से फरोजमा लियाकत करवाइए।
सिस्टर करवाइए आप दोनों. जी सर, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था. हल जन्ना, नाम जन्ना, हल जन्नु, नाम जन्नु, हल जनंता, नाम जनंतु, हल जनंतुम, नाम जनन्ना. एक्सीलेंट जी, वेरी गुड. अच्छा, ठीक हो गया. अब हमने, और ये देखें, हल जन्ना खैरन, है ना. सिस्टर करवाएंगी, सिस्टर फातिमा चौधरी और सिस्टर सफिया काशिफ करवाइए. हल जन्ना, हल जन्ना. आप पूरा बोले ना, हल जन्ना खैरन. मेरा ख्याल है वो इंतजार कर रही हैं. हल जी, जन खैरन. हल जन्ना खैरन. नाम जन्ना खैरन, हल जन्नु खैरन. नाम जन्नु खैरन, हल जनंता खैरन. नाम जनंता खैरन, जनंतु खैरन, हल जनंतुम खैरन. नाम जनन्ना खैरन. ब्रदर कामरान कह रहे हैं क्या हम जानता भी पढ़ सकते हैं? नहीं जी, अरबी में जरा सी आप तब्दीली करेंगे माना ही बदल जाएगा, कुछ और बन जाएगा. तो जो है जन्नत, हाँ है, वो आप पढ़ सकते हैं. तो नहीं, ये छोड़ दें. अच्छा चलें, ये मैंने एंड पे करवाना था. आइए, तो जन्ना या जुन्नु. जन्ना से अरबों ने क्या बनाया? या जुन्नु. नासरा यन शुरू के वजन पर. तो बिल्कुल उसी तरह, कोई मसला नहीं है. बड़े मजे की आवाज ही बड़े मजे की है. ये तो वैसे ही याद हो जाता है जन्ना से. या जुन्नूना, ताजुन्नु, अजुन्नु, ताजुन्नूना, नाजुन्नु. ठीक है जी. तो यजुन्नु उसने गुमान, वो गुमान करता है, करेगा. यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, करेंगे. ताजुन्नु तुम गुमान करते हो, करोगे. अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, करूंगा. ताजुन्नूना आप सब गुमान करते हो, करोगे. नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, करेंगे. तो अब करवाएंगी सिस्टर शगुफ्ता. जी सर. यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, और तजुन्नु वो औरत गुमान करती है. एक्सीलेंट. सिस्टर सबीन थी यहाँ पे, उन्होंने शायद हाथ. अगर इज़न्नु होगा तो अमर हो जाएगा. अभी आते हैं उस पर, अमर पर. जी, वालेकुम अस्सलाम. यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं. सिस्टर आप तो ऐसे लगता है जैसे आपने बड़ा अच्छा सा पहले पढ़ा हुआ है. बहुत अच्छा करवाया आपने. जाजिब खान करवाइए. यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हो, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं. एक्सीलेंट. मिसेस खालिद आप करवाइए. यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हो, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नाजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नु वो औरत गुमान करती है. क्या बात है जी, वेरी गुड. सो अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब इसकी बोलचाल के लिए हल यजुन्नु, नाम यजुन्नु, और हल यजुन्नूना, नाम यजुन्नूना. तो ये आप लोगों की बड़ी अच्छी है. अब इसके लिए आप प्लीज कोशिश किया करें, घर में है वह पार्टनर और समबडी जिसके साथ आप इसको किया करें. ये करवाएं जरा, ये मजे का होगा. नाजुन्नुकुम काज़िबीना. सोच समझ कर जवाब देना है. और ये मेरा टेस्ट होता है असल में, जब आप गलत जवाब देते हैं ना तो मेरे दिल को लगती है कि बहुत बुरा पढ़ाया है मैंने, सही जवाब नहीं दिए जा रहे. तो जरा गौर करके पहले देखें. नाजुन्नुकुम, ठीक है, काज़िबीना. जी,
बी। सोच कर, सारे सारे सोच कर जवाब दें। ओहो, अभी सबका जवाब नहीं आया। मेरे पास जरा रिकॉर्ड भी आ जाए ना किसने कितना सोचा है, किसको डांट पड़नी चाहिए। सी, हम गुमान करते हैं तुम सबको झूठा। अच्छा जी, चले आपकी बात मान लेते हैं। अब ये क्या करें जिन्होंने ए लिखा हुआ था? तो ना जुन्नू है ना, आप देखिए ये तो है ही ना जुन्नू, ना जुन्नू तो मुदारे है, और कुछ ने बी भी लिखा हुआ है, तो पता नहीं उन सबको तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। कुम देखें ना जुन्नू, पहले आपने, अब आप, मैं कितनी दफा आपसे कहता हूँ कि एक दफा इशारे कर लिया करें। आपने कहा ना जुन्नू हम सब गुमान करते हैं, कुम तुम सब के बारे में, काजिबीना कि तुम सब झूठे हो। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ना जुन्नू तो अब आपको आ ही गया। आगे हम गुमान करेंगे, ये भी आपको आ ही गया। चलें, अल यजुन्नु खैरा, ठीक है ना, हम यजुन्नु खैरा आए। अब हम अम्र बनाने जा रहे हैं जी। जन्ना यजुन्नु से वही तरीका है, पहले वाला या हमने यानी पहला हर्फ पे उसको जब हटाया तो आगे क्या हुआ, आखिरी के ऊपर आपने जाकर, अरबी जुबान में डबल साकिन नहीं रहता ना, तो इसलिए जबर आ गया। तो जुन्ना, अब ये फॉर्मूला आपको जहन में रखना है। ये इसको सीखने का तरीका क्या होगा, हमने आखिरी हर्फ को साकिन करना था लेकिन डबल साकिन नहीं रह सकता, ठीक हो गया, तो इसलिए जबर दे दी तो वो बन गया जुन्ना। क्या बन गया? जुन्ना। तो अब ये थोड़ा सा फर्क है, ज़हन में रखने के लिए मैं आपको एक बात यहाँ पर देखें, आसानी ये है कि हमने इसको किससे बनाया है, मुदारे के यजुन्नु से। जन्ना था यजुन्नु, और मुदारे के हम इसी तरह बना रहे हैं ना, तो यजुन्नु में यजुन्नु है, यजुन्नु, ये टिप के तौर पे ज़हन में रखें। तो जुन वाला आया यहाँ पे जुन, लेकिन वो बन गया जुन्ना, जुन्ना, ठीक हो गया। उसका आपको वो बता दिया गया है कि आखिरी हर्फ को हम साकिन करने गए तो डबल साकिन नहीं रहता, इसलिए तो ये बना जुन्ना, जुन्नू, ला ताजुन्ना, ला ताजुन्नू, जुन्ना गुमान कर। तो आप जब किसी को कहेंगे तो कौन सा गुमान कहेंगे करने के लिए, बताएं, कोई बनाए इसका अरबी एक्सप्रेशन, जरा बना के बताए मुझे। आप में से हर एक को आना चाहिए, अगर आपने ये कहना हो, क्या कहेंगे आप? जुन्ना खैरा। हसन। क्या बात है, यही ना बात, वेरी गुड। तो चलें अब करवाइए, कौन कराएगा जी? डॉक्टर फातिमा करवाइए। सर जुन्ना खैरा। नहीं, ये जुन्ना, करवाइए। अच्छा अच्छा, जुन्ना, जुन्ना गुमान कर, जुन्नू यानी जुन्ना गुमान कर तुम एक के लिए, और जुन्नू तुम सब गुमान करो, ला तजुन्ना ना गुमान करो तुम, और ला तजुन्नू तुम सब ना गुमान करो। एक्सीलेंट सिस्टर जी, वेरी गुड। नए नए जरा नाम कुछ आ जाए जरा सामने तो अच्छा लगेगा मुझे। कुछ मेरे अहबाब है, उन्होंने कसम खा ली हुई है कि हमने नहीं करना। हाँ भी, ब्रदर मोहित हैदर करवाइए। जन्ना गुमान कर, जन्नू गुमान करो, लताजुन्ना मत गुमान कर, लताजुन्नु मत गुमान करो। हाँ, और सिस्टर पहले वाला क्या है आपने, जुन्ना, ठीक है? हाँ जुन्ना। अच्छा, ठीक हो गया। सिस्टर हुमैरा नौरीन करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्नु ला तुजुन्ना मत गुमान कर, ला तुजुन्नु मत गुमान करो। माशाल्लाह, ला तजुन्नु मत गुमान करो। तो ये हमने अम्र के सीगे किए। अब ये देखिए, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, माशाल्लाह अब आप लोग उस लेवल पर हैं
کہ آپ کر سکتے ہیں ظن خیرہ، اور آگے سے وہ کہہ سکتا ہے اظن خیرہ. تو یہ ابھی بول چال میں ہم کر سکتے ہیں. آئیے زان آسانی کے لیے بول لیں، مظنون اور زن بھی کہہ سکتے ہیں، گمان خود. تو زان مظنون زن، یا زان مظنون، زان مظنون اور زن. تو زان گمان کرنے والا، مظنون جس چیز کا گمان کیا جائے، اور زن گمان. تو جی سب سے پہلے ہے جی ہاتھ کھڑا سسٹر صفیہ کا، شریف کروائیے. السلام علیکم. زاننا گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، زن گمان کرنا. زن گمان، ٹھیک ہے جی. تو اور نئے لوگوں میں سے پلیز آئے سامنے. چلے سسٹر فاطمہ. گمان کرنے والا، مظنون جس نے گمان کیا، جس کا گمان کیا جائے، ظن گمان کرنا. ویری گڈ. مسز اجاز کروائیے. زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے. صاف نہیں ہے بھابی نے. اینڈ زن، ٹھیک ہے سسٹر، ویری گڈ. اچھا جی. اور الحمدللہ یہ ہم نے اس کا اسم فاعل مفعول اور فعل بھی کر لیا. تو اب یہ دیکھیے ذرا غور سے بتائیے گا، هل انتم ظانون. اب یہ آپ پہلے تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یہ ظانون کیسے بنا ہے؟ کوئی بتائے مجھے. ڈی آئے گا کی جمع. انتم ظانون، ٹھیک ہے. زانون فاعل کی جمع. ہاں ڈی والے ٹھیک ہے. نعم، ہاں ظانون جو ہے نا اسم فاعل کی جمع تھی. ویری گڈ، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. تو چلیے جی، تو یہ ہمارا ٹیبل الحمدللہ مکمل ہوا. اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اب تو آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مؤنث میں زنت اور تظنو یہ ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. اور پورا ٹیبل انشاءاللہ اس کو آپ کر لیں. تو یہ ہمارا شارٹ ٹیبل بن گیا. شارٹ ٹیبل آئیے. سسٹر عفت آرا فرمائیے، تو آئیے آپ. زن اس نے گمان کیا، یا ظن وہ گمان کرتا ہے، ظن گمان کر، زانا گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظن گمان کر. یہ گمان کرنا ہے اصل میں، اس کو یوں لکھیں آپ، ٹھیک ہے. یہ گمان سب کرنی، گمان کرنا مصدر ہے گمان کرنا. جی مصدر سر، ہے. گمان کرنا مصدر. یہاں لکھنے میں اگر کبھی دیکھیں، اب آپ لوگوں کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی اس طرح کا ہو تو آپ اپنی آبزرویشن پہ. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں کسی نے مجھے بک میں ایک غلطی تھی. سوری، مجھے پتہ ہے، سوری. ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ مریم. زنا اس نے گمان کیا، یا ظنو وہ گمان کرتا ہے، ظنا گمان کر، زاننا گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، زن گمان کرنا، اور زننتا اس عورت نے گمان کیا. نہیں سسٹر، زننتا جو ہے نا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بلایا گیا ہے، وہ زنت ہے، اس عورت نے گمان کیا. یہ زننتا تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں یہ کھل جاتا ہے، زننتا زننتو، ٹھیک ہے. اس وجہ سے یوں لکھا گیا یہاں پہ. یہ جو ذرا تھوڑے مختلف ہوتے ہیں نا تو وہ یہاں ایڈیشنلی ایڈ کر کے دوبارہ لکھے جاتے ہیں تاکہ آپ اس وقت جب آپ کر رہے ہوں ٹیبل تو کہیں اس کو مس نہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
یہ ہو گیا جی ہمارا شارٹ ٹیبل. زنا سے اسما کی 3 چابیاں وہ تو آسان ہے، ابھی آپ نے بنائی ہیں. اور یہ ردہ جو ہے، ردہ یا ردو اور ردہ سے افعال کی 3 چابیاں بنائیے. ٹھیک ہے جی. ہاں ایک ان وے آئی ہیڈ آلریڈی اسپوکن اٹ. یہ پہلے والا جو ہے نا اس کی عربی بنائیے ذرا، یہ اچھا چیلنج ہے. ان سب نے گمان کیا جس طرح تم سب نے گمان کیا. اب پلیز یہ آرام سے چاہے اشارے کر لیں کہ کون سا اشارہ کدھر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ظنوا کما ظننتم. سب کو ذرا کر لینے دینا ایک دفعہ، سب لوگ ایک ذرا جلدی نہ بولا کریں. لیٹ پیپل یا سر کا زننتم یا زنو کما زننتم دونوں ہی ہو سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بھی لوگوں کو سوچنے دینا، پہلے سب لوگ کریں. ان سب نے گمان کیا. یہ دیکھیں جن سے نہیں بھی ہو رہا نا تو پلیز اشارہ میرا دیکھیں. اب بتائیں زنا کا کون سا لگے گا. ان سب نے سر گمان یظنون، یظنون کما ظننتم. نہیں ظنو لگے گا سر. نہیں ظنہم کما ظننتم. کما ظننتم. ہاں کما ظننتم. کیا تھا نا. ٹھیک ہے، جس طرح سب نے گمان کیا تھا. تو جی سر ظنو کما ظننتم. زنا زنو، تو زنو ان سب نے گمان کیا. کما ہم نے پڑھا ہوا ہے جس طرح، جیسا کہ تم سب نے گمان کیا. تو کیا ہے اس کا تم سب نے گمان کیا؟ تم زننتم. 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 ٹھیک ہو گیا. اس کا بتائیں انا بعد الظنی اسم، یا یہ دوسرا سا یہاں سے نکل رہا ہے. بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. بے شک کچھ گناہ، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض یا کچھ وہ بعض. تو حل تظنون باللہ خیرا، اس پر تو ہم فٹافٹ کیا کہیں گے فوری؟ کیا تم سب اللہ کے لیے اچھا گمان؟ جو عربی میں جو آپ تھے نا فٹافٹ کیا کہیں گے؟ نظنو اللہ خیرا. تو زنا کی طرح ردہ ہم نے کر لیا. اس نے رد کیا، واپس کیا. اس کی آپ بنا لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور کلاس سے ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک معذرت کہ آپ کی ویڈیو آج انفارچونیٹلی اپلوڈ نہیں کی جا سکی پچھلی لیسن کی. تو میں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کروں گا ابھی اپلوڈ کر دی جائے. اور امید ہے اگر ہو سکا تو آج آپ کی اگلی ویڈیو بھی کر دیں گے، نہیں تو کل صبح انشاءاللہ وہ کر دی جائے گی. اس کے لیے معذرت.